جناب ناصر رضا ناصر صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ بار محمد و آل محمد صلوات۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ زندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلوات علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما صاحب العصر والزمان حجت اللہ علی الخلق اجمعین، الخلف المہدی الامام المنتظر وارث علم اولین والآخرین، صلوات سارے حضرات پڑھیں۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے صلوات پڑھیں گے سارے حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ بانیان عشرہ محرم کے قبولیت کے لیے درود بھیجیں گے سارے حضرات۔ اللہ محمد وآلہ محمد۔ دریائے نیل کی الجھی ہوئی لہروں میں کلیم اللہ کو سلجھا ہوا راستہ دینے والے علی کی ذات پہ صلوات پڑھ دیں گے سارے حضرات۔ اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ جہان غیب میں تخت تقدیر پہ بیٹھے ہوئے یوسف زہرا کے جل ظہور کے لیے صلوات پڑھیں گے سارے جی میں پہ زندگی دراز ہوگی۔ نعرہ تکبیر اللہ۔ زہرا کلال آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سارے حضرات مہربانی فرمائے نعرہ تکبیر اللہ۔ بہت شکریہ۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری علی۔ سارے حضرات مل کے نعرہ حیدری علی۔ جدال و جنگ میں ہنستا ہے مسکراتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے تو لمحہ بھر تاخیر نہیں کی قبلہ۔ حسین اجر عطا فرمائے۔ آج اس عشرہ محرم کے حوالے سے 5ویں مجلس، اور آج بھی کوشش کریں گے کہ کل کی طرح آپ کے بلند قامت معیار سماعت پہ پورا اترنے کی بات کریں۔ آپ بھی مہربانی فرمائیے گا، نوکر کا ساتھ دیتے رہیے گا۔ جدال و جنگ میں ہنستا ہے مسکراتا ہے۔ اللہ آپ کو ہاں بہت شکریہ قبلہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ عام کیفیت نہیں، جدال و جنگ میں ہنستا ہے مسکراتا ہے، ورنہ برسات کا مہینہ ہے، کہیں سے کوئی کیڑا نکلا ہے تو بندہ ڈر جاتا ہے۔ ہائے ہائے کو گل پہنچی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور جدال و جنگ میں ہنستا ہے کون؟ علی۔ جدال و جنگ میں ہنستا ہے مسکراتا ہے وہ جس کی خاک میں خود عرش بری شماتا ہے۔ مشکل بات تھی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں صحن محمدی کی بات کر رہا ہوں، جو بولے وہ مہربانی کرے۔ جدال و جنگ میں اکثر گلہ کیا جاتا ہے شیعہ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، شیعہ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ بھی ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا، تمہارا علی، تم علی کو اتنا حد سے بڑھا دیتے ہو، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں شیعہ سنی کتابوں کا ضامن بن کے برسر ممبر کہہ رہا ہوں، جدال و جنگ میں ہنستا ہے مسکراتا ہے وہ جس کی خاک میں خود آسماں سماتا ہے۔ جو بس خدا و نبی کی سمجھ میں آتا ہو تو آپ سوچ وہ تیری سمجھ میں آتا۔ بولو علی والو، بولو شیعہ سنی دوستو، حیدری۔ زندگیاں دراز ہو، حسین اجر عطا کرے آپ کو۔ بسم اللہ کر نوکر، حیدری۔ زمانے کا امام آپ کو اتنے کم وقت میں اتنا خوبصورت سنتے ہو بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
जिदाल व जंग में हुसैन आपको सलामत, जिदाल व जंग में जीवों पे हंसता है मुस्कुराता है। बात याद आ गई किबला, मैं कहीं और जा रहा था लेकिन आप इतना खूबसूरत सुन रहे हैं तो जी चाहता है आपको सुनाया जाए। हमारा ना एक इलाका है, वहाँ के सामईन की किबला एक आदत है, वो नए बंदे को इतना खूबसूरत सुनते हैं कि नया बंदा कहता सब कुछ निकाल के सामने रख दिया जाए, और फिर अगले अशरे पे सोचता रहता है पढ़ूं क्या। आप इतना खूबसूरत सुन रहे हैं, मेरा जी चाहता है सारे दीवान आपको सुना दिए जाएं। हुसैन आपको अजर अजीम अता फरमाए। जनाब अमीर कायनात एक जंग में सरकार खैमे में तशरीफ फरमा, दूसरी तरफ से एक हाकिम ने वहां से ऐलान किया, अली से कहो कि सामने आके जंग करे। किससे कह रहा है? अमीर उससे पहले ये बात अम्मार से कह बैठे थे। हाय हाय, अल्लाह आपको सलामत रखे। अली उससे पहले अम्मार से ये बात कह बैठे थे, जाओ और जाके उनसे कहो क्यों औरतों को बेवा करवा रहे हो, क्यों बच्चों को यतीम करवा रहे हो, इधर से मैं आता हूँ उधर से तू आ। हाँ, बात ही ख़त्म करते हैं। ठीक हो गया ना सरकार, अल्लाह आपको सलामत रखे। बात पहुँची, आगे से जवाब आया ना, पहले मेरे ये जो शुजाआन अरब हैं इनसे लड़ो, किताब का मैं ज़ामिन, हवाले का मैं ज़ामिन। ये बात हुई है सिफ़ीन में, ठीक है ना। अली ने कहा मैं आता हूँ उधर से तू आ। एक और जंग जिसमें जनाब अमीर कायनात अब्बास का लिबास पहनकर, चचा का बेटा था, उसका लिबास पहनकर मौला मैदान में कोई मसलहती तशरीफ़ ले गए। एक सामने लड़ने के लिए आया, अमीर ने तहे तेह किया। दूसरा लड़ने के लिए आया, अमीर ने तहे तेह किया। तीसरा लड़ने के लिए आया, अमीर ने तहे तेह किया। जैसे ही एक के बाद एक शुजाआन अरब गिरते रहे, वो जो हाकिम शाम और उसका एक और साथी था, दोनों खैमे से बाहर आ गए। उसने कहा अरे ये कौन लड़ रहा है, ये तो अब्बास है। आमर बिन आस ने कहा नहीं, ये अली है। ज़रा सी मैंने वजाहत की आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए। हाकिम शाम ने कहा ये तो अब्बास इब्न हारिस है। उसने कहा ना, ये तो अली है। उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो अब्बास है। उसने कहा ना, अमर बिन आस ने कहा ना, ये अली है। उसका तुझे कैसे पता, उसके तो चेहरे पे निकाब है, तुझे कैसे पता अली है। उसने कहा ये लड़ने का अंदाज, ये तलवार की काट, हाय हाय बोलो जिन्हें समझ आ रही है, ये लड़ने का अंदाज, ये तलवार की काट, ये लड़ाई के हर्ब के सलीके, ये अली के सिवा कोई हो ही नहीं सकता। उसने कहा मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, ये अब्बास है, अब्बास इब्न हारिस है, अली इब्न अबी तालिब नहीं है। अमर बिन आस ने कहा फिर फैसला कर देते हैं, कितनी फौज है तेरे पास। उसने कहा 48,000। 48,000 फौज है। हाकिम शाम से अमर बिन आस ने कहा तुम्हारे पास कितनी फौज है। उसने कहा 48,000। और अभी पता चल जाता है कि हारिस है कि अब्बास है। जी तवज्जो चाहिए, अभी पता चल जाता है हारिस है कि अब्बास। अली के चेहरे पे निकाब थी, लिबास हारिस का पहना हुआ था, और मैदान में सरकार तशरीफ फरमा थे। जैसे ही लड़ रहे थे उधर से 48,000 ने इकट्ठा हमला किया। अमर बिन आस ने कहा देख, अगर 48,000 को देख के एक कदम पीछे हट गया तो अब्बास है, अगर ठहरा रहा तो अली। बोलो जिन्हें समझ आ रही है, बोलो मेरे जवानों, हैदरी। 48,000 का लश्कर मिलके हमला करे, अगर एक कदम पीछे हट गया तो अब्बास है, अगर ठहरा रहा, जिसे किताब चाहिए मुझसे जरूर मांगे, ठहरा। अल्लाह आपको सलामत रखे, इमाम ज़माना सलामत रखे। किबला ने तशरीफ फरमा दी। किबला फरमाते हैं कि उसने भागने की तो बात ही नहीं की। हाँ, एक कदम अगर पीछे हट गया तो अब्बास इब्न हारिस है, अगर ठहरा रहा तो अली इब्न अबी तालिब है। 48,000 का लश्कर चला अली की तरफ। अली ने घोड़े को एड़ लगाई। ज़हरा का लाल तुम्हें सलामत रखे। मुझे वही बंदे बुलाते हैं जिन्हें अली सुनना आता है। किबला अल्लाह आपको सलामत रखे। उधर से 48,000 का लश्कर, इधर से तन्हा अली। मैं कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा, किबला कोई फलसफा नहीं सुना रहा, तारीख है। इधर से तन्हा अली।
اب کل جیسے میں عرض کر رہا تھا اپنے لیے کہ فطرت انسانی ہے کہ آدمی پیچھے ہٹ جائے. 48,000 کا لشکر علی کی طرف, تنہا علی 48,000 کے لشکر کی طرف. صاحب کتاب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تنہا علی 48,000 کے لشکر میں ضم ہو گیا. جنہیں ضم کی سمجھ آئی اللہ آپ کو سلامت رکھے. تنہا علی 48,000 کے لشکر میں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, 48,000 کے لشکر میں ضم ہو گیا. ذوالفقار کو بے نیام کیا. حملے پہ حملہ, حملے پہ حملہ, حملے پہ حملہ. میرا پڑھنا آسان, آپ کا سننا آسان. حملے پہ حملہ. یا اچانک پتہ نہیں اسد اللہ کو کیا ہوا, تلوار کی طرف دیکھ کے فرماتے تھک تو نہیں گئی. تلوار کی طرف دیکھ کے علی فرماتے ہیں تھک تو نہیں گئی. اب کہنے والا کون ہے؟ جو نبی کے ہاتھوں پہ جس نے قرآن پڑھا. اللہ آپ کو صلاح, یہ نسبت ذہن میں رہے. علی فرماتے تھک تو نہیں گئی. تلوار اپنی زبان سے کہتی ہے مجھ کو خالق نے بنایا ہے تیرے ہاتھوں سے. بولو میرے جوانوں, بولو میرے جوانوں, زہرا کا لال تمہیں سلامت رکھے. تلوار کہتی ہے مجھ کو خالق نے بنایا ہے تیرے ہاتھوں سے. میری آنکھوں میں شفق رنگ ہے جگراتوں سے. منتظر تھی میں کئی دن سے انہی راتوں سے, اور بات پہنچے تو ضرور بولنا. چوتھا قافیہ سننا ہے. تلوار علی کے ہاتھ میں, علی سے گفتگو کر رہی ہے. آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہے قبلہ. علی بولے تو پتھر بھی بولے, جن بھی بولے, انس بھی بولے, آسمان بولے, زمین بولے, سارے اللہ آپ کو سلامت رکھے سارے فرشتے بولے. تلوار کیا ہے؟ علی فرماتے تھک تو نہیں گئی. تلوار کہتی ہے مجھ کو خالق نے بنایا ہے تیرے ہاتھوں سے. میری آنکھوں میں شفق رنگ ہے جگراتوں سے. منتظر تھی میں اسی دن کی کئی راتوں سے. میں کہاں تھکتی ہوں ان شام کے بدذاتوں. بولو جنہیں سمجھ آئیے کیا پڑھا جائے. بیٹھے ہو آئے داری. میں کہاں تھکتی ہوں ان. تلوار کہتی کاٹتی جاؤں میں اجسام یہ دشوار نہیں, سانس بھی لوں تو یہ کہنا کہ وفادار نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جو بندہ بول رہا مہربانی کرا. جدال و جنگ میں ہنستا ہے مسکراتا ہے. اب اس کا بہت سارا پس منظر پڑا ہوا ہے. جدال و جنگ میں ہنستا ہے مسکراتا ہے, وہ جس کی خاک میں خود آسماں سماتا ہے, جو بس خدا و نبی کی سمجھ میں آتا ہو. تو آپ سوچ وہ تیری سمجھ میں. کل کہو گے میں یہاں پہ کتاب لے آؤں گا. حدیث میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی. سرکار نے ارشاد فرمایا یا علی اللہ کو کوئی نہیں سمجھا, یا تو سمجھا یا میں سمجھا. ٹھیک ہے نا قبلہ. یا علی مجھے کوئی نہیں سمجھا, سانس لے لو. یا علی مجھے کوئی نہیں سمجھا, یا اللہ سمجھا. حسین زندگی دراز کرے. جو بول رہا مہربانی کرے, تھکا نہ کریں. تھوڑے سے وقت میں تھک جاتے ہیں آپ. اللہ کو کوئی نہیں سمجھا, یا میں سمجھا یا تو سمجھا. یا علی تجھے کوئی نہیں سمجھا, یا اللہ سمجھا یا میں سمجھا. توحید, نبوت, امامت. سب سے اوپر توحید, پھر نبوت, پھر امامت. اب سماعت فرمائیں, دوبارہ سنیں اور توجہ سے سنیں. سرکار فرماتے یا علی اللہ کو کوئی نہیں سمجھا, یا تو سمجھا یا میں سمجھا. یا علی مجھے کوئی نہیں سمجھا, یا اللہ سمجھا یا تو سمجھا. یا علی تجھے کوئی نہیں سمجھا, یا اللہ سمجھا یا میں سمجھا. اب اللہ کو دو سمجھے ہیں, ایک میرا نبی, ایک میرا علی. دونوں اللہ سے چھوٹے ہیں. قبلہ آپ تو بولیں نا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے اللہ کو دو سمجھے ہیں, ایک میرا نبی, ایک میرا علی. دونوں اللہ سے چھوٹے ہیں. میرے نبی کو دو سمجھے ہیں, ایک اللہ, ایک علی. ایک میرے نبی سے بڑا ہے, ایک میرے نبی سے چھوٹا ہے. میرے علی کو دو سمجھے. وہ جوانوں توجہ, میرے علی کو دو سمجھے ہیں, ایک اللہ, ایک میرا محمد. زمانے کو کیسے سمجھایا جائے؟ اللہ اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں آ جاتا ہے, محمد اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں آ جاتا ہے. شریعت میں علی کہتے ہی اسے ہے جسے سمجھنے کے لیے علی سے بڑا. بولو اے داری.
زندگی دراز ہوں آپ کی، حسین آپ کو سلامت رکھے. بڑی نوازش. علی آپ سمیت قبلہ، اللہ اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں آ جاتا ہے، نبی اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں آ جاتا ہے. علی کہتے ہی اسے ہیں جسے سمجھنے کے لیے میرے جوانوں کو لگ بسم اللہ کرم حضور تشریف رکھیں. علی سے بڑا ہونا ضروری ہے جو بس خدا ہو، نبی کی سمجھ میں آتا ہو. بسم اللہ کرم بسم اللہ. مولا امام زمانہ شفا دے، امام زمانہ شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. بڑی نوازش قبلہ آپ تشریف لاتے ہیں، امام زمانہ اجر عظیم عطا فرمائے. جو بس خدا ہو، نبی کی سمجھ میں آتا ہو. کہیں تو یہیں پہ پوری مجلس پڑھتے ہیں آج، بس آپ بولتے رہیں میرے ساتھ. تو آپ سوچ وہ تیری سمجھ میں آتا ہے. ایک قبلہ منقبت میں نے کہی تھی اور آج سے پہلے صرف 2 مرتبہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. اس کی ردیف بہت خوبصورت ہے اور اس ردیف پہ سامنے سے تو داد ملی ہی ملی. زیدی ہاؤس میں شرح پڑھا تو اس دوران میں نے یہ منقبت پڑھی یکم محرم کو. تو آن لائن جو دیکھ رہے تھے انہوں نے بھی کالز کر کے اور بہت داد سے نوازا. میں بہت شکر گزار ہوں کہ لوگ اتنی توجہ سے سنتے ہیں. اب آپ نے ردیف کا قبلہ ردیف سمجھتا ہے؟ ردیف کسے کہتے ہیں؟ جو قافیے کے بعد آئے، جو بار بار دہرایا جائے لفظ. انشاءاللہ 2 دن اور پڑھوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. حیدر پہ کیے جس نے سوالات اچانک. قبلہ ردیف اچانک آئے گا، بار بار آئے گا، بار بار آئے گا اچانک. اسے کہتے ہیں ردیف. ٹھیک ہے، جو اس سے پہلے ہم آواز لفظ آئیں گے انہیں کہتے ہیں قافیہ. قافیہ بدلتا رہے گا، اچانک بار بار آتا رہے گا. اس اچانک کا اچانک لطف لینا ہے آپ نے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج مجھے مصائب کے لیے خاص طور پہ بانی آنس نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. حیدر پہ کیے جس نے سوالات اچانک. اب جو اگلا مصرع سن کے بول پڑا میں سمجھوں گا آج کی مجلس وہ بندہ لے گیا، نہ میں لے گیا نہ علامہ صاحب لے گئے، آپ لے گئے اگر یہ قافیہ پہنچ گیا. حیدر پہ کیے جس نے سوالات اچانک، مولا نے دیے اس کو جوابات اچانک. بولو میرے شیعہ سنی دوستو، زہرا کا لال تمہیں سلامت رکھے یار. جینے پہ زندگی دراز ہو. حیداری زندگی دراز ہو. امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. حیدر پہ کیے جس نے سوالات اچانک، مولا نے دیے اس کو. اس ایک شعر میں پوری مجلس ہے قبلہ 1 گھنٹے کی. حیدر پہ کیے جس نے. ایک بات آپ کو سنا دیتے ہیں. بڑی لوگوں نے کوشش کی کسی طرح سے بطول کے شوہر کا جواب تلاش کیا جائے اور اسے لاجواب کیا جائے. ٹھیک ہے نا جی، بڑی کوشش ہوئی اور کوشش، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور کوشش ہی رہ گئی. بہت شکریہ آپ کا. اور یہ کوشش ہی رہ گئی کہ علی کو کسی طرح لاجواب کیا جائے. ایک بندے نے پروگرام بنایا، ایسا کرتے ہیں جیسے علی مصلی عبادت پہ آئے گا اور تکبیرۃ الاحرام کا ارادہ کرے گا، میں پیچھے سے سوال کر دوں گا، علی کو جواب دینا پڑے گا کیونکہ علی سائل کو خالی نہیں بھیجتا. ہائے ہائے، اب بات کہاں سے کہاں چلی گئی. خیبر میں قبلہ، خیبر میں جب حارث نے کہا تھا علی اس میں تیرا کیا کمال ہے، سارا کمال تو تلوار کا ہے. تیرا کیا کمال ہے، سارا کمال تو تلوار کا ہے. مزہ تو جب ہے اپنی تلوار مجھے دے، میری تلوار تو لے، پھر میرے ساتھ لڑ. علی فرماتے ایسے کر لیتے، یہ میری تلوار ہے تو لے لے. آہا، توجہ چاہیے، یہ میری تلوار ہے تو لے لے. اب میں صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا قبلہ، میں دیکھ رہا ہوں جو چہرے دمک رہے ہیں عشق علی سے یقیناً، لیکن حوالہ مجھ سے مانگنا ناصر بھائی آپ نے کہاں سے پڑھا. میں آپ کو بتاؤں گا کہاں پہ لکھا ہوا ہے. امیر نے یوں تلوار زمین میں گاڑ دی، کہا اکھاڑ لے. اکھاڑ لے، انہا کے اکھاڑنا ہی سرکار، انہا کے اکھاڑنا ہے، اکھاڑ لے. تلوار امیر کائنات نے جیسے پرچم گاڑا نا، تلوار تو پھر لوہے کی تھی، وہ تو لکڑی کا پرچم تھا جو علی نے پتھر پہ گاڑ دیا تھا. جب علی نے تلوار گاڑی کہا اکھڑتی ہے تو اکھاڑ لے. اس نے کہا تیرا کیا کمال ہے، سارا کمال تو تلوار کا ہے. جیسے ہی اس نے تلوار میں ہاتھ ڈالا
اب اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اکھاڑنا تو دور کی بات، ہلتی نہیں. ہاں تم تھک گئے اور میں چھوڑتا ہوں. اکھاڑنا تو دور کی بات قبلہ، ہلتی نہیں. اب اس کے چہرے پہ پسینہ آیا. اس نے کہا یہ کیا ہو، یہ کیا، تیرے ہاتھ میں ہو تو رکتی نہیں، میرے ہاتھ میں ہو تو ہلتی نہیں. ہائے تھکو نہ میرے جوانوں، زہرا کا لال تمہیں سلامت رکھے. یہ کیا ہو گیا؟ علی کا جواب سنو گے جو تاریخ میں ہے. یہ کیا ہو گیا؟ تیرے ہاتھ میں ہو تو رکتی نہیں، میرے ہاتھ میں ہو تو ہلتی نہیں. علی فرماتے سنبھل کے بات کر، میں نے تجھے تلوار دی ہے، دست ید اللہ نہیں. اور علی والا بولے علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی سلامت رہو. یا علی حسین آپ کو سلامت رکھیں. جی ہیں سلامت رہیں. ختم کرتے بات کو. علی مسلح پہ ہوں گے، جیسے تکبیرۃ الاحرام کا ارادہ کریں گے پیچھے سے سوال کر دوں گا، علی کو جواب دینا پڑے گا. امیر مسلح پہ ہے، تکبیرۃ الاحرام کا ارادہ کہ پیچھے سے سوال ہوا، یا علی وہ کون سی جنس ہے جو انڈے دیتی ہے، وہ کون سی جنس ہے جو بچے دیتی ہے. اب وہ سوچ رہا تھا، علی گننے میں لگ جائیں گے کہ فلاں 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 فلاں. امیر کائنات نے پلٹ کے دیکھا اور مسکرا کے فرمایا جن کے کان اندر ہوں گے وہ انڈے دیں گے، جن کے باہر ہوں گے وہ بچے دیں گے. اللہ بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھا جا رہا ہے. بولو جنہیں علی اچھا لگتا ہے وہ بندہ بولے. جی میں آئیداری حیدر پہ کی ہے، شاباش. جی میں پہ آئیداری قبولیت کا لمحہ ہے. قبلہ دعا مانگ لیا کرے. شیعہ سنی گھروں کی بیٹیوں کے مالک نصیب اچھے کرے. خالق کائنات آپ کو سلامت رکھے. حیدر پہ کیے جس نے سوالات اچانک، مولا نے دیے اس کو جوابات اچانک. میں خالق اکبر سے مدد مانگ رہا تھا، پھر سر پہ میرے آ گیا ایک ہاتھ اچانک. ہم ہیں نا تیری مدد کے لیے. حیداری سلامت رہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جو پیچھے بیٹھے سرکار ضرور بولیں. میں خالق اکبر سے مدد مانگ رہا تھا. اس کے 24 اشعار ہیں. قبلہ حضور میں دیکھیے گا اس منقبت کے 24 سے پریشان نہ ہو، سارے نہیں سناتا. 24 اشعار ہیں، 12-14 مجھ سے سن لیں اور پھر 2 لفظ مصائب کے پڑھتے ہیں. پھر آ گیا، پھر سر پہ میرے آ گیا ایک ہاتھ جو ایک پہ راضی تھا. بزرگوں سے کہوں گا آپ ضرور بولیے گا، ممکن ہے جوانوں کو یہ مشرہ سمجھنا ہے. جو ایک پہ راضی تھا وہ قدموں میں پڑا تھا. بات کی گرہ کھولتا ہوں تاکہ یہ بچوں کو بھی سمجھ آ جائے. وہ ایک شخص آیا نا دربار رسالت میں اور کہا کہ میں نے سنا ہے آپ رحمت للعالمین ہیں اور میں اس یقین کے ساتھ آیا ہوں کہ آپ مجھے اللہ سے اولاد دلوا دیں گے. اور کتنا کھولوں بات کو. میں اس تھا غیر مسلم، کہتا ہے میں اس یقین کے ساتھ آیا ہوں آپ مجھے اللہ سے اولاد دلوا دیں گے. سرکار نے فرمایا اچھا رک. مالک نے دیکھا. کچھ دیر کے بعد سید الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے لوح محفوظ پہ تمہاری اولاد نہیں لکھی. وہ روتا ہوا دربار رسالت سے باہر نکلا. سامنے سے غریبوں کا سہارا حسین. ہائے 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 ہائے، بے وارثوں کا وارث حسین. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بادشاہ حسین کا بچپن ہے اور آ رہے ہیں. آپ یقین کیجئے، آپ تاریخ پڑھیں میرے جوانوں، کتابیں پڑھا کرو یار. آپ تاریخ پڑھیں نا تو آپ دیکھیں کس کس رنگ میں کائنات کے رسول اللہ علیہ السلام نے جناب علی کو منوایا ہے، جناب حسین کو منوایا ہے، جناب حسن کو منوایا ہے. بیٹے تو سرکار خود بھی دے سکتے تھے، سید الانبیاء خود بھی سب کچھ، لیکن کہا تیرے مقدر میں اولاد نہیں. جانتے تھے کہ حسین واپس لے کے آئے گا. آپ تھک رہے ہو، مجھے اندازہ ہو رہا ہے. یہ حسین کی فضیلت بیان کرنی تھی رسول اللہ علیہ السلام کو. روتے ہوئے دیکھا، کہا خیر تو ہے بندہ خدا، میرے نانا کے دربار سے آج تک کوئی روتا ہوا باہر نہیں آیا، خیر ہے؟ اس نے کہا میں تو شام سے آیا تھا اور رحمت للعالمین کی بارگاہ میں آیا تھا اور میری اولاد نہیں. میں نے گزارش کی لیکن آپ کے نانا نے فرمایا ہے، میں نے دیکھا ہے لوح محفوظ پہ تیری اولاد لکھی نہیں. توجہ میرے نوجوانوں، توجہ. زہرا کا لال تمہیں سلامت رکھے. مجھے اندازہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے لیکن اتنی بھی نہیں عشق علی کا اگر اے سی لگ جائے بدن میں تو پھر آپ نے ضرور بولنا ہے قبلہ. جب کہا نا آپ کے نانا نے فرمایا ہے کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں، حسین ابن علی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرمایا تیرے پاس عقل کوئی نہیں. آدمی عام عدالت میں وکیل کے بغیر
نہیں جاتا، تو محمد کی عدالت میں وکیل کے بغیر کے بولو بولو سارے آئیداری، آئیداری۔ یا تو رسالت کی عدالت میں بغیر وکیل کے چلا گیا؟ کوئی عام عدالت میں وکیل کے بغیر نہیں جاتا۔ اس نے کہا میرا وکیل کون بنے گا؟ حسین فرماتے میں، ہائے ہائے ہائے، اور میرے تھکے ہوئے دوست، حسین فرماتے میں تیرا وکیل بن کے جاتا ہوں۔ حسین ابن علی چلے، دربار رسالت میں حاضر ہوئے، ہاتھ باندھ کے نانا کو سلام کیا۔ نانا نے نانا کی جان کو سلام کا جواب دیا۔ ہائے ہائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، زمانے کا امام تمہیں سلامت رکھے۔ نانا کبھی کوئی آپ کے دربار سے خالی گیا؟ نہیں حسین۔ تو نانا پھر یہ کیوں؟ فرمایا حسین میں نے دیکھا ہے لوح محفوظ پہ اس کی اولاد کوئی نہیں۔ اگر جملہ اگلے سال تک یاد نہ رہ گیا قبلہ، ناصر رضا ناصر نے پھر نوکری مانگی نہیں ہے آل محمد سے۔ جملے پہ توجہ۔ نانا پہلے کوئی آپ کے دربار سے خالی گیا؟ نہیں حسین۔ تو پھر یہ کیوں؟ سرکار فرماتے میں نے دیکھا ہے لوح محفوظ پہ اس کی اولاد لکھی نہیں۔ حسین مسکرا کے فرماتے نانا وہاں لکھتا کون ہے؟ زہرا کلال تمہیں سلامت رکھے۔ نانا پہلے بھی تو آپ ہی لکھتے ہیں نا۔ حسین آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نانا وہاں لکھتا کون ہے؟ نانا لکھیں۔ اس کی طرف دیکھ کے کہا ایک پہ راضی ہو؟ اس نے کہا بہت شکریہ۔ 2 پہ راضی ہو؟ اس نے کہا بڑی نوازش۔ 3 پہ راضی ہو؟ سر کہتا گیا، حسین بڑھاتا گیا، وہ شکریہ ادا کرتا گیا، حسین بڑھاتا گیا۔ جب 7 پہ آیا نا قدموں پہ گر پڑا، کہتا بہت ہے۔ سرکار نے فرمایا تیری وسعت ظرف اتنی تھی کہ تو 7 پہ رک گیا، ورنہ حسین آج تجھے اتنی اولاد دیتا، آدم کے بیٹے ایک طرف ہوتے تیرے بیٹے۔ حسین آپ کو سلامت رکھے۔ تو دربار رسالت میں کھڑا ہے، آئیداری۔ تو اس وقت دربار رسالت میں کھڑا ہے۔ میں اپنے نانا سے کہہ کہ اللہ سے تجھے اتنے لے دیتا، آدم کی نسل ایک طرف ہوتی۔ جو ایک پہ راضی تھا وہ قدموں میں پڑا تھا، شبیر نے بخشے جو اسے 7 اچانک۔ حسین آپ کو سلامت رکھے، حسین آپ کو سلامت رکھے۔ جو ایک پہ راضی تھا، آپ کے کیا کہنے کے بلا، جو ایک پہ راضی تھا وہ قدموں میں پڑا تھا، تھک تنے گئے۔ سلامت رہیے، میرا کام ہے آپ سے پوچھتے رہنا۔ جو ایک پہ راضی تھا وہ قدموں میں پڑا تھا، شبیر نے بخشے جو اسے 7 اچانک۔ اونچا جو محمد نے کیا ہاتھ علی کا، صحرا میں بہت سوں سے ہوا ہاتھ ہر قدیری ہاتھ بلندو، ہر قدیری ہاتھ۔ ایدر 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 ایدر، سلامت رہو، زندگیاں دراز، ایداری۔ سلامت رہو، تھک تنے گا میرے زمانہ۔ حسین آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اچانک میں دیکھ رہا ہوں کون سا شعر آپ کو چن کے سناؤں۔ اچانک، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جذبوں پہ ہے موقوف، یہ پیسوں پہ نہیں ہے۔ آزمائی ہوئی بات کر رہا ہوں قبلہ، آزمائی ہوئی بات۔ ممکن ہے آپ میں سے بھی کتنے لوگ کہیں کہ ہاں ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے۔ یہ جذبوں پہ ہے موقوف، یہ پیسوں پہ نہیں ہے۔ کر آتے ہیں جو لوگ زیارات اچانک۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں قبلہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جنہیں بات پسند آئی ہے، نعرہ حیدری۔ جذبوں پہ ہے موقوف، یہ پیسوں پہ نہیں ہے۔ جذبوں پہ ہے موقوف، یہ پیسوں پہ نہیں ہے۔ کر آتے ہیں جو لوگ، کر آتے ہیں جو لوگ۔ اچھا قبلہ، ایک شعر مولا کی عزت کی قسم کہ آج سے پہلے یہ کہیں نہیں پڑھا۔ اس یہ دو مرتبہ میں نے منقبت پڑھی ہے، لیکن یہ شعر میں نے اس سے پہلے نہیں پڑھا۔ اتنا خوبصورت شعر۔ آئیے آئیے حضور من آئیے، آئیے درود بھیجیں سارے حضرات۔ اللہ
بسم اللہ. اجازت ہے. سلامت رہیے. جناب عزیز محترم مولانا افتخار الحسن الحسینی صاحب قبلہ تشریف لائے، یقیناً میرے بعد خطاب فرمائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شعر میں نے اب سے پہلے 2 مرتبہ منقبت پڑھی، لیکن یہ شعر کہیں نہیں پڑھا. بس یہ شعر سن لیں اور مصائب کے 2 جملے بانیان کی طرف سے حکم ہے وہ ضرور پڑھیں گے. علامہ صاحب قبلہ ایک ردیف تھی اچانک کی ردیف پہ ایک منقبت تھی، وہ میں سنا چکا ہوں، بہت ساری دادلی ہے. تو ایک شعر اس کا میں خاص طور پہ آپ کے لیے اس کو ایک دہرا دیتا ہوں. ایک شعر کو پھر آپ یقیناً بولیں گے. جو ایک پہ راضی تھا وہ قدموں میں پڑا تھا، شبیر نے بخشے جو اسے ساتھ اچانک. شبیر نے بخشے جو اسے. میرے جوانوں فضائل کا شعر آخری ہے. اچانک پہ توجہ اور مولا کی عزت کی قسم پہلی بار ممبر سے پڑھنے لگا ہوں. میں عرض کروں اللہ ہرے یہ بنت پیمبر کا تصرف. اللہ ہرے جو صاحب معرفت بیٹھا ہے وہ بندہ ضرور بولے اللہ ہرے یہ بنت پیمبر کا تصرف فضا کو کیا شامل صلوات اچانک. بولو میرے جوانوں جنہیں سمجھ آئی ہے. یا علی. نہیں آپ کا نعرہ اس داد میں گم ہو گیا. مل کے نعرہ حیدری. اللہ اکبر. سلامت رہو بچہ سلامت رہو. یا اللہ ہر یہ بنت پیمبر کا تصرف فضا کو کیا شامل صلوات اچانک. ہر قافلہ منزل پہ پہنچتا نہیں صغرا. بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں. اللہ آپ کو سلامت رکھ. ہر قافلہ منزل پہ حسین فرماتے ہیں ہر قافلہ منزل پہ پہنچتا نہیں صغرا. رستے میں اجڑ جاتی ہے بارات اچانک. اور زہرا کلال تمہیں سلامت رکھے. کبھی کسی غم میں نہ بسم اللہ کراں کبھی کسی غم میں نہ رونا پڑے. آج مجھے مصائب کا حکم ہوا ہے. علامہ صاحب قبلہ خاص طور پہ بانیان کی طرف سے حکم ہے کہ مصائب ضرور پڑھیے گا. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میرا ایمان ہے ضروری نہیں لوگ اٹھ کے ماتم کریں تو مصائب ہونا. کسی ایک آنکھ کے افق پہ ایک آنسو بھی طلوع ہو گیا میری بخشش کی سحر ہو جائے گی. اگر آپ کو یاد ہو میں نے یکم محرم کو ایک جملہ کہا تھا کہ لوگوں نے بہت مارا ہے محمد کی بیٹیوں کو. کچھ نے گھر آ کے مارا ہے کچھ نے گھر بلا کے مارا. ہمیشہ ہائے کر لیتا قریب کی مار راضی جاتی. زہرا کلال تمہیں سلامت رکھے. بس جناب زہرا کی غربت کے 2 لفظ سنو گفتگو تمام ہوئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کبھی کسی اور غم میں نہ رونا پڑے. بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں. میں نوکر میرے جوانوں زندگیاں دراز ہو. میری مائیں میری بہنیں بیٹیاں پردہ داروں کی طرف سے حکم ہے کہ مصائب ضرور پڑھیے گا. قبلہ علامہ صاحب آپ تشریف فرما ہیں. قبلہ گواہ ہیں کتاب کا میں ضامن ہوں. میرے چھٹے امام کا زمانہ تھا. ایک شخص میرے مولا کے پاس آیا آ کے خوشی خوشی کہنے لگا مولا اللہ نے مجھے رحمت عطا کی ہے. اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے. چھٹے امام کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی. کہا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. بس مسکراتا ہوا امام کا چہرہ مرجھا گیا. آواز آئی بندہ خدا اگر تو نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے پھر اسے کبھی تماچا نہ مارنا, پھر اسے کبھی جھنکیاں نہ دینا, پھر اسے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرنا. آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے امام جانتے تھے کوئی فاطمہ پہلے گزری ہے جسے تماچے بھی مارے گئے, جسے جھنکیاں بھی دی گئی, جسے تازیانے بھی مارے. زہرا کلال تمہیں سلام بسم اللہ کرا. کبھی کسی اور غم میں نہ رونا پڑے. زہرا کلال اجر عظیم عطا فرمائے. ختم ہوگی بات. 75 دن مسلسل رسول اللہ کی بیٹی کہتی رہی یا علی مجھے بابا کا پرسہ دینے آج بھی کوئی نہیں آیا. میں صدقے ہائے کر لو. زہرا کلال تمہیں سلامت رکھے. قبلہ 3 کام ہوتے ہیں عزادار کے. ہائے کرنا, سینے پہ ہاتھ مارنا, اشک بہانا. 2 کام ہمارے اختیار میں. ہائے کرنا, سینے پہ ہاتھ مارنا. اشک حسین کی ماں کی خیرات جسے عطا کر دے. سنو گے ایک دن جناب امیر گھر میں آئے. جناب زہرا نے آ کے کہا یا علی میں نے سنا ہے
میں نے سلمان سے سنا ہے، میں نے ام ایمن سے سنا ہے، یا علی میں نے فضہ سے سنا ہے، یا علی میں نے سنا ہے مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ او میں قربان، میں نے سنا ہے مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، نہ کریں سلام، ہمیں اللہ سلام کرتا ہے، ہمیں فرشتے سلام کرتے ہیں، ہمیں نبی سلام کرتے ہیں، نہیں کرتے سلام تو نہ کرے۔ سنو گے علی فرماتے زہرا میں اس لیے نہیں روتا کہ مدینہ کے لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، روتا اس لیے ہوں میں محمد کے بعد اتنا غریب ہو گیا ہوں، میں سلام کرتا ہوں کوئی مجھے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ اور زہرا اور میں محمد کے بعد، زہرا کا لال تمہیں سلامت رکھے، کبھی کسی اور غم میں نہ رونا پڑے۔ میں اتنا غریب ہو گیا، میں سلام کرتا ہوں مجھے کوئی جواب نہیں دیتا۔ بلا تشبیہ جناب زہرا کا جنازہ تیار ہوا۔ آج جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بچوں کے جنازے ہیں، اور میں صدقے اور میں قربان، آج آنا محمد کے جنازے آئیں گے، پرسہ دیجیے گا، یقیناً قبلہ پڑھیں گے۔ بس حسنین کی ماں کا جنازہ تیار ہوا، علی نے کہا او میرے بچوں ماں کا آخری دیدار کرو۔ اور میں قربان اور میں صدقے سینے پہ ہاتھ مارتا، آئے کرتا غریب کی ماں راضی جاتی۔ زہرا کا لال تمہیں سلامت رکھے، آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کرو۔ جسے کئی بار زہر ملا وہ آیا، جو علی کی بے اولاد بیٹی تھی وہ آئی، جو شام کی قیدن تھی وہ آئی، حسین نہیں آیا۔ آواز دی علی نے حسین آ ماں کا آخری دیدار کر۔ حسین نے کہا بابا میں نہیں آؤں گا، میری ماں مریم سے بہتر ہے، میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا، ہو سکے تو سینے پہ ہاتھ مار لینا، مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا، آج ماں بلائے گی تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا۔ علی بطول کے سرانے آئے، رو کے کہتے زہرا سارے آ گئے تیرا پیاسا نہیں آتا، زہرا سارے آ گئے تیرا بے وطن نہیں آتا، زہرا سارے آ گئے تیرا پردیسی نہیں آتا۔ دونوں ہاتھ کفن سے باہر آئے، آ میرا غریب بیٹا۔ اور زہرا کا لال تمہیں سلامت، کبھی کسی اور غم میں نہ رونا پڑے۔ آخری منزل، دونوں ہاتھ کفن سے باہر آئے، آؤ میرا غریب بیٹا، آؤ میرا بے کفن بیٹا، آؤ میرا پردیسی بیٹا۔ حسین ماں کے قریب آیا، بی بی نے آواز دی حسین تو نے آج شرط رکھی ہے، ماں بلائے گی تو آؤں گا، لیکن ماں کا وعدہ رہا تو کربلا میں مجھے بلائے یا نہ بلائے، اور ماں ضرور آئے گی۔ وقت نے کروٹ لی، شیور کا خنجر تھا، حسین کی گردن تھی، کالے برقے والی مستور کہتی رہی نہ مار، اور میرا کئی دن سے روزہ دار ہے، نہ مار اور میرا زخموں سے چور ہے، نہ مار اور میرا پیاسا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔